مجھے خواب میں لگتا ہے کسی نے دبا دیا اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں پسینے پسینے ہو جاتی ہوں اور میں الٹی لیٹی ہوتی ہوں۔ دیکھو الٹے لیٹنے کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ الٹے لیٹے ہوئے تھے نا، پیٹ نیچے اور پیٹھ اوپر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سیدھے لیٹو، تو آقا علیہ السلام نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا ہے، الٹے نہیں لیٹنا چاہیے۔ جو لیٹنے کا سیدھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیٹتے تھے، سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو یعنی کہ رخسار کے نیچے رکھتے تھے یہاں پہ، اور داہنی کروٹ لیٹتے تھے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اور جب آپ سنت طریقے پر عمل کریں گے تو کسی قسم کے شیطان یا جو اس طرح کے خواب آتے ہیں پھر یہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ دیکھو بعض مرتبہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ دخل ہوتا ہے شیطان کا خواب میں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری کسی نے گردن کاٹ دی۔ کتنی خطرناک خواب ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کسی نے میری گردن اڑا دی۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے۔ لیکن جب ہم ذکر و اذکار پڑھ کے اور سنت طریقے پر عمل کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کے فریب سے بچے رہتے۔ تو ایک تو یہ شیطان کی جانب سے خواب آتا ہے جس میں شیطان خواب میں مزے لیتا ہے، کھیلتا ہے۔ دوسرا خواب ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ حکماں کا کہنا ہے، بڑے بڑے حکیموں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ الٹا لیٹنے سے جب پیٹ گڑبڑ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی گندے خواب یا الٹے سیدھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے حکیموں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے۔ تو جب ہم الٹے لیٹتے ہیں تو جو پیٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹ کے اوپر زور پڑتا ہے، پیٹ کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، تو اس لیے یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ سنت طریقے سے لیٹنا شروع کریں۔ ہاں اگر آپ نے خواب میں بارہا اس بات کو دیکھا ہے کہ کسی نے ہمیں دبا لیا یا شیطان آ کے ہمارے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے، بارہا آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ہم خواب میں اڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اچانک آنکھ کھل رہی ہے تو پسینے پسینے ہو گئے، پانی پانی ہو گئے، ایک دم آپ چوکنا ہو گئے، ایک دم آپ ڈر گئے، تو بعض مرتبہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بھی حدیث پاک میں ملتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے جواب، اس کا حل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے تو سبھی کچھ بتا دیا، قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شان پر اور عظمت پر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو تم میں سے برا خواب نظر آئے تو اس وقت پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دو، تو اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر شیطان کا جو کنٹرول ہے آپ کے اوپر، وہ شیطان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئیں، اس کا بڑا ثواب بھی ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب بھی ہے، اور شیطانی وسوسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور جب آپ یہ عمل کر کے سوئیں گے نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے ذکر و اذکار کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور پھر سوتا ہے، تو اس کی آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ اور جو بندہ سونے سے پہلے عمل کر کے سوئے، پڑھ کے سوئے، درود پڑھ کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئے، اور صبح تہجد بھی اٹھ کر پڑھ لے، تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، پھر اس کو پوری رات عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو اس میں بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا تسبیح فاطمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آدھی رات اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دے گا۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ علم کی، اور زیادہ عمل کرنے کی، اور زیادہ نیک اعمال کرنے کی پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام